الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله العظيم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان یاد مدینہ دیا گیا ہے. میں دعا گو ہوں خالق کائنات، جملہ بانیان اور ان کی ساری ٹیم اور جملہ حاضرین و سامعین اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے بھائی محمد سلمان صاحب اور آپ کے والد گرامی قدر اور آپ کے چچا جان و آپ کے برادران و جملہ آپ کی ٹیم کے لوگ اللہ کریم ان سب کے عشق رسول میں برکت عطا فرمائے. اور آج کی یہ خوبصورت حضور کی بارگاہ میں جو محبت کی صورت میں یہ ایک لڑی پیش کی جا رہی ہے، خلاق عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. عزیزان مکرم، قبل اس کے کہ فقیر آپ کی خدمت میں سبق عرض کرے اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے. بالخصوص جو مجھے حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شانوں سے متعلق کچھ ضروری گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے ساتھ وفا کی جائے. آپ حضرات اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ یہاں سے سیکھ کر اور سمجھ کر پھر جائیں گے. ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اس پوری نشست میں جتنے علماء، مشائخ اور اہل محبت بیٹھے ہیں اللہ کریم ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہے، میرے مدرسہ فیلو بھی ہیں، میرے بہت پیارے بھائی بھی ہیں، علامہ مفتی تصدق حسین صاحب آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. فیصل آباد میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے، آج کافی عرصے کے بعد میں نے دیکھا ان کو، بڑی خوشی ہوئی مجھے. اور ہمارے بھائی محترم و مکرم بھائی محمد عثمان صاحب، نعمان صاحب اتاری آپ کی اس جامع مسجد کی شان ہیں، اور بہترین ثنا خان جو آپ کے نائب امام ہیں احمد رضا صاحب وہ بھی تشریف فرمائے. اب کس کس کے نام لیے جائیں، اللہ کریم ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے میرات المناجی کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں یہ جتنی مکھیاں ہیں قیامت والے دن یہ ساری جہنم میں جائیں گی، لیکن اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا یا ان کا ٹھکانہ وہ ہے، بلکہ فرمایا وہ اس لیے جائیں گی کہ جہنمیوں کے عذاب میں شدت پیدا کی جائے، اضافہ پہ کیا جائے. وہ کیسے؟ مکھی جب تنگ کرتی ہے نا تو 6 فٹ کے بندے کو یہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی. یہ تازہ تازہ گرمیاں گزری ہیں اور گزر رہی ہیں، تو ہمارا تجربہ سب کا ہے کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے یہ تنگ بہت کرتی ہے. تو ان کو جہنم میں اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ یہ جہنمیوں کو تنگ کریں، ادھر سے آگ اور ادھر سے مکھی. یہ جب ڈبل ان کو شدت دی جائے گی اس واسطے کہ تم نے اگر نافرمانیاں کی ہیں تو اب عذاب یوں چکھو کہ تمہیں مکھیاں بھی یہاں تنگ کر رہی ہے.
لیکن رکیے یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھانی ہے. 3-4 بندے موبائلوں کی زیارت کر رہے ہیں, ذرا نکل کے میری کر سکتے ہیں؟ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں, کلّا جو بیٹھا ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ ذرا موبائل جیب میں ڈال کے نا ذرا میری طرف, جیسے کہتے ہیں نا آئیز کانٹیکٹ کے ساتھ میری بات ذرا سنی جائے, مجھے اچھا لگتا ہے. آپ ایسے خاموش طبع ہیں, مجھے یہ تقریر بھی آتی ہے اور بولنے والی بھی آتی ہے, سرائکی بھی آتی ہے, اردو بھی, عربی میں بھی کر لیتا ہوں, سارا کچھ آتا ہے. آپ جیسے بھی بیٹھیں لیکن آپ بے ذوق ہو کر نہ بیٹھیں, با ذوق ہو کر بیٹھیں. آپ نے اتنا پیارا موضوع دیا, یہ میرا فیوریٹ موضوع ہے اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. لیکن یہ پہلے بات سنیے, اس کا تعلق بھی بڑی خاص چیز کے ساتھ ہے. فرمایا کہ یہ جو مکھیاں ہیں یہ جہنم میں جائیں گی جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کے لیے. اچھا, اس کے اوپر نا ایک اعتراض وارد ہوتا ہے, اگر چاہیں تو آپ کو اس کا جواب دوں. اعتراض یہ ہے کہ مکھی جب آگ تھوڑی سی ہو تو یہ تو جل جاتی ہے, تو جہنم میں کیسے زندہ رہے گی؟ یہ سوال ہے. دیکھیے, ہمارے دنیا کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, اگر ہم سمجھے تو ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایسی عقل دی ہے, اس نے ایک اوون تیار کیا ہے. ہمارے گھروں میں اوون ہوتا ہے, اس کے اندر آپ ایک چیز گرم کرتے ہیں پلیٹ میں رکھ کے. اوون کو کس نے بتایا ہے کہ تم نے اس چیز کو گرم کرنا ہے, پلیٹ کو کچھ نہیں کہنا؟ اگر آپ نے غور کیا ہو تو کہتے یار یہ ٹیکنالوجی ہے, بس انسان کی عقل ہے. تو میں نے کہا اگر انسان جس کو رب نے عقل دی ہے وہ یہ انتظام کر سکتا ہے کہ اتنا زیادہ ہیٹ اور اتنی زیادہ آگ کے اندر وہ صرف اس چیز کو گرم کر دیتی ہے, لیکن وہ جو پلیٹ ہے یا ٹرے ہے یا ڈش ہے اس کو کچھ نہیں کہتی, تو اسی طرح اللہ بھی قادر ہے. اور یہ انسان کو جتنی طاقت دی یہ رب نے دی ہے, اور یہ بڑی محدود ہے, وہ لامحدود ہے. تو فرمایا وہ جب مکھیوں کو بھیجے گا تو ان کو یا جہنم سے کہے گا ان کو کچھ نہیں کہنا, جیسے اوون میں پلیٹ بچ جاتی ہے وہ بھی بچیں گی. سمجھ آ رہی نا؟ یا پھر اللہ تعالیٰ ان مکھیوں کو ایسی طاقت دے گا کہ جہنم کی آگ ان پر اثر ہی نہیں کرے گی, چونکہ ان کا کام وہاں اور ہوگا. اگر انسانی عقل اتنا کچھ کر سکتی ہے تو بتاؤ میرا خدا تو خدائے بزرگ برتر ہے نا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اس اعتراض کا تو یہاں پر ہی کام ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسری بات توجہ طلب ہے, اور وہ یہ ہے, یہ ہمارے موضوع کے ساتھ اس بات کا لنک ہے, اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی آپ کے سامنے. یہ جو مکھی ہے یہ جہنم میں جائے گی, لیکن یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک اور بڑی بات لکھی, اور وہ یہ ہے, فرماتے ہیں لوگوں مکھیوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی. اب آپ حیران ہوں گے یار یہ مکھیاں جنت میں جا رہی ہیں, وہ کون سی خوش نصیب مکھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی؟ تو پوچھا گیا کون سی ہے؟ علامہ دمیری کو اٹھائے نا, حیات الحیوان ان کی, اس میں بھی آپ نے لکھا, اور درود پاک کے موضوع پر جتنی کتابیں اکثر میں یہ بات موجود ہے. تو پوچھا کہ یہ مکھیاں جو جنت میں جائیں گی ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں. اچھا بات سن لی, سبحان اللہ کہہ دی. چند ایک اشاعت پہنچے ہوں گے یا اہل علم جو میرے جیسے طالب علم ہے, وہ سوچ رہے ہیں کہ اس مکھی کی کیا کوالٹی ہے کہ یہ جنت میں چلی گئی. بھائی جان اس کے جواب میں یہ لکھا ہوا ہے, فرمایا یہ مکھی جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے یہ جاتے بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑتی ہے اور آتے بھی درود پڑتی ہے. تو فرمایا یہ درود کی برکت ہے کہ یہ سیدھی جنت میں جائے گی. تو داتا کے شہر میں رہنے والوں, پر مجھے یہ کہنے دو کہ اگر مکھی درود پڑے وہ تو جنت میں جائے, اگر حضور کا دیوانہ درود پڑے تو کہاں جائے گا؟ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ بیٹے سیدھا ہو کے بیٹھیں گے, ناراض نہیں ہوں گے, تھوڑا سا سیدھا ہو گئے. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, گوڈے چھوٹے چھڑ کے نا تکڑے ہو کے سیدھے ہو کے بہو, میں بالکل جیسے فریش بیٹھتے ہیں نا اس طرح. اب یہ پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی, درود پاک کی برکت سے یہ مکھی سیدھی جنت میں جائے گی. تو جو درود مکھی کو لے جا سکتا ہے شہد کی مکھی کو, تو وہ دیوانوں کو کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ پڑھیں گے درود پاک. اچھا یہ ہو گئی دوسری بات. اب اسی کے ساتھ ایک تیسری بات بھی ہے, چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم حضرت عطار کے مرید ہیں, اور اصلاحی بات نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. اب سنی, علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ, آپ نے یہاں بڑے کمال کے نقطے لکھے, میں ان میں سے 2-3 آپ کے سامنے ٹیسٹ کے طور پہ بتا دیتا ہوں تاکہ نالج میں اضافہ ہو جائے اور آپ کو مزید زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی مل جائے. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں شہد کا چھتا لگا ہوتا ہے, میں چونکہ دیہاتی بندہ ہوں, میں نے ابھی تک اپنا گھر دیہات میں بنایا ہوا, میں پینڈو بندہ ہوں خالص,
وہ الگ بات ہے کہ کئی مجھے کراچی کا ہی سمجھتے ہیں، وہاں میری مصروفیت ہے، چینلوں پر جانا ہوتا ہے، کیا کروں. اور یہاں بھی میں خالص دیہاتی بندہ ہوں اور میرا یہ تجربہ ہے، اور آپ میں سے بھی کئی بندے ہوں گے جو ابھی تک دیہاتوں میں جاتے ہوں گے، کچھ نہ کوئی یا بزرگوں کا تجربہ ضرور ہوگا. جہاں شہد کا چھتا لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے نیچے کچھ مکھیاں شہد کی مری ہوئی پڑی ہوتی ہیں، پہلی بات. دوسری بات، وہ صرف مری ہوئی نہیں ہوتی، ان کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں، 2 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہیں. علامہ دبیری نے یہاں پر سوال اٹھایا کہ شہد کا یہ چھتا ہے، اس کے نیچے یہ جو مکھیاں مری ہیں اور 2 ٹکڑے ہیں، کیوں؟ اب اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، ان کی ایک مکھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ملکہ مکھی. ان کا چیف آف آرمی سٹاف کہہ لیں، آج کل سارے نو سمجھ آ جاتا جملہ، اس لیے میں نے یہ جملہ بولا ہے. ان کا وزیر اعظم کہہ لیں، ان کا کمانڈر کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، سمجھ آئے، ان کا نگران کہہ لیں. ایک مکھی ہوتی ہے جو ان سب کے اوپر نگران ہے. اس کا کام کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، میں نے کہا تھا یہ اصلاح کی باتیں ہیں. جب مکھیاں صبح جاتی ہیں تو یہ سب کو روانہ کر کے یہاں نگرانی کرتی ہے، یہ ملکہ مکھی. اور جب وہ مکھیاں واپس آتی ہیں نا تو سب کا منہ سونگتی ہے. اگر اس کو پسند آ جائے تو بیٹھنے دیتی ہے، ورنہ اس کو قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے. لیکن یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ سبب کیا ہے؟ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ ملکہ مکھی سونگتی ہے کہ اس نے جاتے اور آتے درود پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. علامہ دبیری کہتے ہیں اس مکھی کو اس کے منہ کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ اس نے درود پڑھا ہے. چونکہ جو درود پڑھتا ہے وہ خوشبو والا ہوتا ہے. ہم تو ویسے ہی عطار کے مرید ہیں نا. آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ جو درود پڑھتا ہے اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے اور وہ مکھی پہچان لیتی ہے. آواز کمزوروں والی، ذرا جوانوں والی سنائے نا مجھے، جوانوں والی. اب اس بات کو سمجھیے حضرات، وہ مکھی جب دیکھتی ہے کہ اس کے منہ سے خوشبو نہیں آ رہی تو وہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے قتل کر کے اس کو پھینک دیتی ہے. یہاں سبق پتہ کیا ہے؟ 2 سبق ہیں اور غور سے سننا. پہلا سبق، درود پڑھو گے خوشبودار ہو جاؤ گے، اور دیکھ لو اہل سنت کتنے خوشبودار ہیں. دوسری بات، اگر درود نہیں پڑھو گے تو مارے جاؤ گے. یہ دوسرا سبق بھی ہے. اب راستہ کون سا اختیار کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، نمبر 1. دوسری بات، علامہ دبیری کہتے ہیں یہ جو مکھی ہوتی ہے ملکہ مکھی، یہ دوسری وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے، یہ صرف یہ چیک کرتی ہے درود پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر سونگتی ہے کہ آتے جاتے کہیں گند پر تو نہیں یہ بیٹھی. اگر یہ مکھی آتے جاتے کسی گند پر بیٹھے تو یہ اس کو قتل کر دیتی ہے. کیوں؟ جملہ سنیے گا، وہ کہتی ہے پڑھ دی درود بہندی گند تے. یہ ہمارے لیے سبق ہے، درود پڑھنے والے کو گندے کام نہیں کرنے چاہیے. درود پڑھتے ہو میٹھے مصطفیٰ پر تو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے نا. پھر اب سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ درود پڑھنے والا گند میں منہ نہیں مارتا. آسان لفظوں میں نے بتا دیا. یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ مکھی کو قتل کیوں کرتی. اب تیسرا بھی سنیے. شہد کا جو چھتا ہوتا ہے، اگر آپ اس میں کبھی غور فرمائیں تو اس کے اندر نا الگ الگ کیبن بنے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ. ہر مکھی کا الگ کیبن ہوتا ہے، وہ مکھی اس میں رہتی ہے. یہ ملکہ مکھی پتہ کیوں قتل کرتی ہے مکھیوں کو؟ 2 سبب میں نے بتائے کہ درود پڑھا یا نہیں، گند پہ بیٹھی یا نہیں. اور تیسرا سبب یہ ہے، یہ دیکھتی ہے کہ کہیں دوسرے کے گھر تو بلا اجازت نہیں جاتی، چونکہ جو درود پڑھتا ہے وہ منہ اٹھا کے کسی اور کے گھر نہیں جاتا ہے. سنیوں، یہ مولویوں پیروں کے لیے بھی سبق ہے. ہم سنی اپنوں کے گھر میں اچھے لگتے ہیں. کسی کی محفلوں کا چل کے حسن مت بنایا کرو، کسی کا رش مت بنایا کرو. اگر بیٹھنا ہے تو احمد رضا والوں میں بیٹھو نا، بیٹھنا ہے تو عشق والوں میں بیٹھو نا. او بھائی، جو درود والا ہوتا ہے وہ کسی کے گھر چل کے اس طرح بلا اجازت نہیں جاتا. یہ درود پڑھنے کی برکت سے ہمیں دیکھ لو 3 باتوں کا علم ہو گیا ہے. کیا میں امید کروں 3 باتیں یاد رہے گی ہم سب کو، ان پر عمل بھی فرمائیں گے؟ میرے بھائی، جو درود پڑھتا ہے خوشبودار ہو جاتا ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، جو درود پڑھتا ہے وہ کبھی گند پر نہیں بیٹھ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
اور پھر یہ ہمارے اندر جو ایک رویے بنے ہوئے ہیں، محرموں میں کہیں اور چلے جانا، ربیع الاول میں ہمارے ساتھ آ جانا، اور جب رجب شبان کا مہینہ ہے تو چولہے لا لینا، نچن ٹپن لا پینا. او بندہ بن کسے ایک جگہ تے ٹیک نہیں توجہ فرما رہے. کونیاں نا ایک دن مارو کو سبحان اللہ آخ لو. آپ نہ بھی کہیں تو مجھے بہت تقریر بھی آتی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر بات سمجھ آئے تو اتنا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئے، میرے کانوں تک بھی تو آواز ہے، میرے کانوں کو چسکا ہے سبحان اللہ سننے کا، ہے چسکا مجھے. لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں میری جان، ایک درود پاک کی برکت کی وجہ سے ہم نے 3 باتیں سن لی، اس پر اگر آپ عمل کر لیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اچھا یہ ہے پہلی بات. اب آ جائیے دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. مجھے بزرگ فرمانے لگے کہ آپ نے نا آج حضور کی شانیں سنانی ہیں. ادھر دیکھیے میری طرف. مجھے نا مفتی احمد یار خان نعیمی یاد آ گئے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک ایسا نکتہ لکھا ہے آپ حیران ہو جائیں گے. مفتی صاحب فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شانیں بیان کرنا اور لوگوں کو بتانا یہ بہت ضروری ہے، اور جو نہیں بیان کر سکتے یا سننے سے کان کتراتے ہیں، فرمایا وہ زمانے میں کبھی سر اٹھا کے چل نہیں سکتے. میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھا تو میں حیران ہوا، ابھی مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب ادھر آئیے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی شانیں پڑھو، سنو، سیکھو، سمجھو. اگر یہ تمہیں نہیں آتی تو سر اٹھا کے کیسے چلو گے؟ اب کہا وہ کیسے؟ اب اس کا جواب سنیے. فرماتے وجہ یہ ہے اگر کوئی کسی نے کبھی نہیں بتایا کہ میرے نبی کتنی شان والے ہیں، میرے نبی سب رسولوں سے افضل ہیں، میرے نبی سب سے زیادہ معجزات کے حامل ہیں، میرے نبی سب رسولوں کے امام ہیں، میرے نبی اس کائنات کے دولہ ہیں، میرے نبی تو میرے نبی رہے، ابو بکر و عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اگر یہ کوئی نہیں نہ بیان کرتا تو وہ سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. کہا وہ کیسے؟ فرما دیکھیے ابھی دنیا میں ایک مجمع لگ جائے کسی بھی شہر میں، اور وہاں عیسائی بھی آ جائیں، یہودی بھی آ جائیں، مسلمان بھی آ جائیں. 3 باتیں مفتی صاحب نے لکھی ہیں. یہودی آ کے کھڑا ہو اور آ کے کہے جناب ہمارے نبی کی دیکھو بھئی کیا شانیں ہیں، کمال ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ نے جناب ایک پتھر کے اوپر اپنا عصا مبارک مارا تھا تو وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے، تمہارے قرآن میں لکھی ہوئی ہے. کیا بات ہے. اب وہ یہ بیان کرے اور سامنے سے کوئی کہے کہ نہیں حضور اکرم علیہ السلام تو بے اختیار تھے، اللہ نے تو اختیار نہیں دیا تھا، وہ تو بڑے بھائی کی طرح تھے. میں نے کہا بھائی ڈوب کے مر جا، یہاں یہ بولی نہیں بنتی. انسان کا بچہ بن حیا کر، جس کا کلمہ پڑھنے کے لیے موسیٰ بھی ترستے رہے، اس محمد عربی کی شان بیان کرتا ہو اس انداز میں. اب ذرا سنیے گا. وہ اگر یہ بیان کرے کہ دیکھیں بھئی ہمارے نبی کی شان تمہارے قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور کتنے کمال کی شان ہے، آگے سے یہ جواب آئے گل بندی جڑتی ہے نہیں بنتی. تو اگر کوئی شان مصطفیٰ بیان کرے تو سر اٹھائے، ورنہ اپنا سر نیچے رکھے وہ اٹھا نہیں سکتا. پہلا پوائنٹ. دوسری بات، اگر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تو وہ کہے تمہارے قرآن میں لکھا ہمارے نبی کی بڑی شان ہے، وہ تو مردے زندہ کر دیتے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، وہ ایک گارے کا پرندہ بناتے تو زندہ ہو کے اڑ جایا کرتا تھا، وہ تو کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، تمہارے گھروں میں کیا رکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے. تو اگر وہ بندہ یہ کہے کہ ہمارے نبی کی شان تو تمہارے قرآن میں ہے، دیکھو بھئی ہمارے نبی کی شان، وہاں حضرت موسیٰ کے بھی نعرے لگ جائیں، عیسیٰ کے بھی نعرے لگ جائیں، اور وہاں کوئی مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو تو کہے نہیں جی ہمارے نبی تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، بس وہ تو وہی لے کے آئے تھے، بس وہ یہ میں نے کہا ڈوب کے مر جا. مجھے جملہ بولنے دو اور میں آپ کو بھی چیک کروں. میں نے کہا وہاں کوئی اٹھے امام محمد رضا جیسا، آواز کمزوروں والی ہے، انصاف کرو، سفر المظفر کا مہینہ ہے، انصاف کرو امام محمد رضا سے. امام محمد رضا جیسا اٹھے اور وہ اٹھ کے بتائے او عیسائیو اللہ کی قسم ہے ہم تمہارے نبی کو بھی مانتے ہیں، ان کی شانوں کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی نبی کے منکر نہیں ہیں. اوے یہودیو ہم تمہارے نبی کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی نبی کی شان کے منکر نہیں، پر یاد رکھ تو کہتا ہے تیرے نبی نے ایک پتھر سے چشمہ جاری کر دیا، کلر کہار میں چل، اسلام آباد میں چل، مری میں چل، نارائن کفان میں چل، میں آج بھی دکھاتا ہوں پتھروں سے چشمے نکل رہے ہیں. یہ فطرت کی بات ہے. اور اس سے بڑا کمال یہ ہے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہیں اور وہاں سے چشمے نکل رہے ہیں، اور چشمے کے اندر کوئی ایک آدھ بندہ پانی نہیں پی
کہا 1400 صحابہ نے پانی پیا بھی ہے، وضو بھی کیا ہے، غسل بھی کیا ہے. یہ حضور کی شان ہے بابا. اس تے پتھر بولے سن حضور کی شان کے لیے. یہ غور سے سننے والی بات ہے. اور دھیان رکھنا ذرا، اس نے کہا مجھ پر حملہ نہ کرنا، میں تیرا غلام ہوں. اس نے کہا میرا غلام تو ایسا نہیں تھا. اس نے نا آگے ایک بات کہی. اس نے کہا بات یہ پہچان کے لیے تجھے بتایا، ورنہ گل تیری ٹھیک ہے، جڑا تیرا سی وہ ایداں دا نہیں سی. تو اس نے کہا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا بالکل، تیرا یہ نام ہے، تیری بیوی کا یہ نام ہے، تیرے بچوں کا یہ نام ہے، تیرے باقی گھر والوں کا یہ نام ہے، تیرے اوانیاں فلانے دا نا. وہ آکھن یارو بندہ ہوئی جاندا بھی ساریاں نو ہے. یہ رنگ بدلیا ایڈا چٹا ایڈا سونا تے وہ ساڈے کتنے گیا؟ اس نے کہا یار زیادہ لمبیاں چوڑیاں مینوں نہیں آندیاں، جب میں گیا تھا تو تیرا غلام ہوں، اب محمد مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا. اصل مسئلہ یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے، اس نے جب سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا پھر ایسے تو ہم بھی نہیں گھر جائیں گے، وہ نورانی مکھڑا ہمیں بھی دکھلا کے لایا جائے نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے. پہاڑوں کے پیچھے کے حال کو بھی جانتے ہیں، اور جس کا حال بے حال ہو اس کو حالوں میں حال کر دیتے ہیں. یہ ہے میرے نبی کی شان اقدس، یہ ہے کمالات، یہ ہے معجزے. اور لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. میں نے فیصل آباد میں ایک مرتبہ تقریر کی. آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ابھی تو بہت احتیاط ہے، ورنہ کئی جو بھی پرچی لکھتا تھا ہم جواب دیتے تھے. اور پھر دیکھا کہ لوگ چسکا لیندے نے ساری تقریر دا جناب نا وہ سمجھو کہ مزہ خراب کر دیتے ہیں. اے جی مرزے دے بارے دسو. میں آخیا مرزے دا کام میں رکشے کسے، اس کا کیا کام ہے دین بیان کرنا؟ دین بیان ہم کریں نا جنہوں نے 14 سال پڑھیا ہے. تو یہ دیکھو تقریر، وہ جا انہوں کا کام کر ہے. کوٹھے والی سرکار اندر بیٹھے ہو پتر، ایڈی جرت ہے تو باہر نکلنا. پھر ہم بتا بابے تکاری کچھ نہیں سکتے. میں کہا میرے بابے نے ویسے پتا کی کیتا، تینوں نکلن جوگا چھڑیا ہی نہیں. تو کہنا بابے کر دے کچھ نہیں، وہ نکلنا باہر ہے. نہیں مینوں ڈر لگتا ہے. میں نے کہا دیکھ لو ہر فتنے کا ہم رد کرتے ہیں، اللہ دی قسمیں ڈر نہیں لگتا. خوش ہونے ہاں بھائی جے آنی ہے تے اونا دے ہو کے تے مریے نا. یہ کون سا تماشا ہے یار؟ کمال والی بات ہے. اور دوسری بات ادھر دیکھنا، یہ نوکری نہ پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں سٹیج سے ہم وفا نہیں کر رہے. کہتے ہیں بابے کچھ نہیں. میں نے کہا ایک بڑا مرزا بھی آیا تھا، وہ غلام احمد قادیانی، اور ایک یہ چھوٹا مرزا آیا ہے. ان دونوں کی تصویریں اٹھا لو، لگتا ہے پیو سی تے اے پتر ہے. جیسی اس کی گندی عقل ویسی اس کی گندی عقل. وہ بھی اعتراض کرتا تھا، یہ بھی اعتراض. اور یہ کہتا ہے بابے کچھ نہیں کر دے. سننا ذرا، میرے 2 بابے تھے اس وقت، ویسے بہت تھے، 2 کے نام لیتا ہوں. ایک کا نام ہے جماعت علی، دوسرے کا نام ہے مہر علی. اور دائیں بائیں دیکھنا، دائیں بائیں. میں نے کہا میرے بابیا نے تیرے وڈے مرزے نو تن کے رکھ چھڑیا، تو تے شاہی کوئی نہیں ہے. بند کرو اپنی زبانیں. ہم بزرگوں کا لنگر کھانا بھی جانتے ہیں، بزرگوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. کون کون ہے جو بزرگوں کا دفاع کرنا جانتا ہے؟ بتاؤ مجھے. بابوں کا خدا اور کتابوں کا اور شرم کر. بابے کا خدا ایک، بولو یار، بولو بولو بولو. جزاک اللہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا اگر بابوں کا خدا اور ہوتا تو داتا صاحب پہ سجدہ رب کی ذات کو نہ ہوتا. جب بھی اذان ہوتی ہے دربار اکیلا رہ جاتا ہے، ہم سارے رب کو سجدہ کر کے آتے ہیں. پھر الزام لگاتے ہو، پھر الزام لگاتے ہو. یہ بابے ہی تھے جنہوں نے یہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. اگر بابے نہ ہوتے تو تیرا نام بھی رنجیت سنگھ ہی ہونا تھا. بندے دا پتر بن. یہ تو کبھی میدان لگے گا تو پھر تمہیں بتلائیں گے. صرف یہ بتا رہا ہوں، پرچیاں لکھ کے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. آپ ذرا توجہ کیجئے، جو میں بات آپ کو سنانے لگا تھا. فیصل آباد میں تقریر کر رہا تھا، میرا موضوع تھا حضور کا علم غیب. فقط یہ موضوع تھا. علامہ صاحب ایک بندے نے نا پرچی لکھ کے کچھ دے وچوں ٹپا کر دینے پرچی لکھ دی. بعض لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. میں کہا یار باقی ساریاں چھڈو، مینوں ایک گل دس،
اے دیوار مینوں پتا ہے دے پیچھے کوئی مینوں نہیں پتا کی ہے. جننے تسی اسی بیٹھے ہیں پڑھے لکھے مینوں سنجیدہ فکر لوگ نظر آتے پے نے, ہم سب کو نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ہے. اگر میں دیوار کے اوپر بیٹھ جاؤں تو تیرا کیا خیال ہوگا؟ کئی بندے ہوتے ہیں وہ دلیلوں سے نہیں مانتے, ان کے عقل کے مطابق بات کرنی پڑتی. تو میں نے کہا اگر دیوار کے اوپر کوئی بیٹھ جائے, کہہ رہا جی پھر اس کے بارے میں تو کہنا پڑے گا ادھر بھی دیکھ رہا ہے اور ادھر بھی دیکھ رہا ہے. اچھا, میں نے کہا اب ادھر, اب میں تجھے اپنے انداز سے بتاتا ہوں. میں نے کہا یہ بتا, جب میرے نبی معراج پہ گئے تھے تو کون سی دیوار تھی جو زیادہ اونچی رہ گئی اور نبی پاک نے اس کو کراس نہیں کیا؟ یہ تو سارے جہاں نیچے رہ گئے, پہاڑ اور دیواریں. کہنا پھر تو نبی پاک نے ادھر بھی دیکھ لیا ہے, ادھر بھی دیکھ لیا ہے. میں نے کہا اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے عرش پر ہے تیری گدر, دل فرش پر ہے تیری ملکوت, ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ ہو. پھر اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تو نہیں نہ فرمایا. اللہ کے بندو کہاں بیٹھے؟ ایک منٹ, نعرہ دو حصے ہو گیا. ویسے اہل سنت دا اتحاد ہوے نہ ہوے, نعریاں چاپا رکھنا ہے. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. ہوں تو ہوئی نا گل, اتحاد ہونا چاہیے. اب ذرا بات میری بڑی غور کے ساتھ سننے والی ہے. حضرات, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علم کی بات چلی ہے تو ایک چھوٹی سی بات اور سنا دوں آپ حضرات کو, تاکہ ایمان, عقیدہ اور عشق ذرا ہمارا مضبوط ہو جائے. ادھر دیکھیے, فرنٹ سیٹوں والوں کا زیادہ حق بنتا ہے. گرامی قدر حضرات, یہ جو بات عرض کر رہا ہوں مشکات شریف کے اندر صاحب مشکات نے اس روایت کو لکھا ہے اور ہے بڑے کمال کی بات. صحابی کا نام ہے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ تب کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آئے تھے. اچھا بھئی, یہ میں دیکھ رہا ہوں توجہ بٹ رہی ہے. یہاں کیا مسئلہ ہے, کیوں اتنے لوگ کھڑے ہیں؟ یہ او بھائی, اب بیجو تھلے کا کیوں, او منڈیو بیجو بیجو بیجو, یہ رش نہیں اچھا لگ رہا. یہ بالکل سب کی توجہ بٹ رہی ہے. بھائی جان تشریف رکھیے. پوت بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, شاباش. اب میں نا پہلے بھی آپ کو 2 مرتبہ میں نے عرض کیا, بیٹھ جائیں سر, بیٹھ جائیں پلیز پلیز, یو آر سٹ ڈاؤن. یہ کہتے ہیں شاید مولوی نو آؤندی کوئی شے نہیں, تو میں انگریزی تا نہیں بولتا, مینوں منہ ونگا کرنا پیندا ہے. ہاں, ورنہ چنگی بھلی تہاڈے تو میں چنگی بول لینا. چھڈو پرے یار, حضور دیاں گلاں یار, تھوڑا جہا مہربانی. اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ ادھر, او بھائی پچھلا, پیچھے والا بٹھاؤ. آ جائیں آ جائیں آ جائیں, آپ آگے آ جائیں, آپ آگے آ جائیں. آپ کو مہمان لے کے آ رہے ہیں, آپ آگے آ جائیں. آؤ صوفی اگے آ بھی کیمرے والا تم ہی. ہوں نہیں یار اتنے راش نہ پایا جے. اتنے بندے یکدم کھڑے ہو گئے اور سارے ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں ان کی طرف, اور میں حضور کی شانیں پڑھ رہا ہوں. جس کو جتنا لطف آیا ذرا سنائے نا, تمہیں اگلی بات بھی سناؤں. ادھر آئیے, مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. دیگر کئی علماء ائمہ محدثین نے لکھا. حضرت سلمہ بن اکوا صحابی کا نام ہے. انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. نبی پاک آگے مدینہ شہر کے اندر, یہ بکریاں چرا رہے تھے مدینہ کے بالکل قریب. ان کی بکریوں پر حملہ کر دیا بھیڑیے نے. حدیث سنا رہا ہوں, گپ نہیں ہے. بھیڑیے نے جب حملہ کیا, اس نے ایک بکری کو ٹارگٹ کر کے پکڑ لیا. اب یہ حضرت سلمہ بن اکوا کہتے میں بڑا تکڑا تھا, میں اپنی باواں شاواں ٹنگیاں تے اپنی جناب سلوار ٹنگی, سوٹا لیا پھاڑ, تو میں بھیڑیے کے پیچھے. اب ظاہر سی بات ہے, بھیڑیے نے اپنے منہ میں بکری لی ہوئی تھی, زیادہ بھاگ تو سکتا نہیں تھا. میں نے جناب پیچھے سے جا کے نا زور سے ڈنڈا مارا. اب اتنے زور سے لگا کہ اس کی چیخ بھی نکلی اور ساتھ میں بکری بھی چھوڑ بیٹھا, اور چیختا ہوا ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا. پنجابی کہندے نے ٹبا, اچا جہا ٹبا سی, ٹبا وہ اتنے بہ گیا. سلمہ بن اکوا کہتے ہیں میں آخیا تو میرے ہوندیاں بکریاں نو ہاتھ لاویں. اور مولانا روم نے اس کا ترجمہ کیا, جے سائیں ہوئے تو مرن نہیں دندا ہوندا. اس کا ترجمہ یہ کیا ہے. بکری تو چھڑوا لی, لیکن وہ جو بھیڑیا تھا وہاں بیٹھ کے پتہ کیا بولا, انسانی بولی میں. سمجھ آئی نا, انسانی بولی میں. کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے, اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اور تم نے چھین لیا ہے.
سلمہ بن اکوا کہتے میں نے ڈنڈا پھینک دیا. میں کوئی ہے کیڑی گل ہوئی؟ وہ جانور ہو کے گلاں کرتا ہے بندیاں طرح. وہ اگیوں پتہ دوبارہ کی کہندا ہے؟ میں نہیں تانوں آکھنا, سمجھ آئے تا. وہ کہندا یار ایڈی تعجب والی گل نہیں کہ یہ جانور بول پیا ہے. اس سے بڑا تعجب یہ ہے کہ جنت کا مالک کھجوروں میں بیٹھا ہوا ہے اور تم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے. وہ کہتا میں حیران پریشان بھی ہے, میں نے گلا کیا کرتا پیا ہے. تو میں نے پوچھا بتا وہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے آخر الزمان نبی ہیں. میں نے کہا جانوروں کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارے نبی آخری ہیں, ہمارے ججوں کو کیوں نہیں پتا چل رہا؟ بات سمجھ آئیے حضرات کے کوئی نہیں آئی؟ یعنی جو مسئلہ جانوروں تک کو سمجھ آ گیا. یہ کہاں کے جانور ہیں جن کو ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا؟ بندے دے پتر بنو یار, حضور سے وفا کرو یار. سمجھ آ رہی ہے؟ سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں چل کے دیکھتا ہوں, لیکن ساتھ ہی میں نے کہا میریاں بکریاں تو پہلے پہ گئے ہیں, ایدا نہیں میں جانا. انہیں آخیا اگر تو اس نبی کے پاس جائے نا تو تیری بکریوں پر میں میرا سارا ریوڑ بھی آ جائے تو ہم تیرے ریوڑ پہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں. سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر بندہ کھڑا کیا اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس بھیڑیے نے کہا میں حفاظت کرتا ہوں, تو صرف اس نبی کو ذرا دیکھ کے آ. سلمہ بن اکوا کہنے لگے میں اینج نہیں جانا, مینوں اس نبی دی نشانی دس. لو جی ہن سواد آئے گا, مشکات ہے. اس نے کہا اس نبی کی نشانی پتہ کیا ہے؟ یخبرکم بما مضی وما ہوا کائن بعدکم. اس نے کہا اس نبی کی نشانی یہ ہے جو ہو چکا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو قیامت تک ہوگا وہ نبی اسے بھی جانتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دو جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور تیری عطا سے خدایا حضور, تو پھر ہمیں کہنے دو نا یار. یعنی جانور کو پتا چل گیا کہ حضور کو علم غیب ہے. یہ کون سے چڑیا گھر سے آئے ہیں جن کو ابھی نہیں پتا چلا ہے؟ ویسے چڑیا گھر میں ہوتے تو ان کو پتا چل جانا تھا یہ افریقہ کے جنگلوں سے آئے ہوئے لگتے ہیں جن کو ابھی تک حضور کی شان کا نہیں پتا چلا. خدا کا خوف کرو یار. جانور کہہ رہا ہے تعارف حضور کا کرا رہا ہے, اب فرمایا غیب دیاں خبراں دس دئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. اللہ کے بندے اس مسئلے کو سمجھ اور حقیقت کی تہ تک پہنچ. اور صرف یہاں تک بات نہیں, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے جو آپ کو شانیں عطا کی ہیں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, نہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے, نہ بیان کر سکتا ہے, نہ ہر بندہ سن سکتا ہے. ان کی انتہا نہیں ہے. ہماری انسانی قوت اور بساط اور طاقت کے مطابق نہیں ہے اس کی انتہا. کیوں؟ ادھر دیکھیے, فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا, اس کا ترجمہ کروں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. علماء نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر خطبے میں, ہر نماز میں, ہر اذان میں, ہر کلمے میں. اور محبوب پاک کا ذکر قرآن میں ہے, عرشوں پہ ہے, فرشوں پہ ہے. اور جملہ غور سے سننے والا ہے. رہ گئی تھی قبر, فرمایا وہاں بھی جہاں خدا کا ذکر ہے وہیں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حضور کا ذکر ہے نہ. توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. اب آ جائیے اگلی بات. یہ نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو سمجھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہم نے بلند کیا. علماء تفسیر نے سوال اٹھایا اللہ نے فرشتے کے ذمہ کیوں نہیں لگایا؟ سوال ہے. اللہ نے کہا میں نے بلند کیا, فرشتوں کو کیوں نہیں کہا, انسانوں کو کیوں نہیں کہا؟ فرمایا اس لیے اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا یہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے, اور ایک وقت تھا جب یہ پیدا ہوئے پہلے بھی بڑا وقت گزرا, اور ایک وقت آئے گا جب انسان بھی ختم ہو جائیں گے, اور ایک وقت تھا انسان نہیں تھا. تو یہ تو محدود پیریڈ کے لیے ہیں. اور میرے یار کا ذکر وہ نہ کسی فرشتے کا محتاج ہے نہ کسی انسان کا محتاج ہے. فرمایا جب سے ہم نے یار کو بنایا ہے
ہم خود اپنے یار کا ذکر بلند فرما رہے ہیں. یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی سن لیجئے, ادھر دیکھیے. ہم انسان ہیں, ہماری ہر چیز کی ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں ہم جا سکتے. میں بول رہا ہوں نا, میرے زور لگانے کی ایک حد ہے, اس سے زیادہ زور لگاؤں گا میں نہیں بول پاؤں گا. میرے دیکھنے کی ایک حد ہے, اس سے زیادہ میں نہیں دیکھ سکتا. زیادہ تیز ٹارچ روشنی لائٹ HD لائٹ آ جائے میں نہیں دیکھ سکتا. سننے کی ایک طاقت ہے, اس سے زیادہ آواز ہوگی تو میں نہیں سن سکتا. بھاگنے کی ایک طاقت ہے, اس سے زیادہ نہیں. ہمارے جتنے معاملات ہیں یہ سارے محدود ہیں, یہ سارے کے سارے ایک لمٹ میں ہیں. لیکن جب محبوب پاک کے ذکر کی بلندی کی باری آئی, اللہ نے فرشتے کو نہیں کہا کہ ایک لمٹ میں آ جائے, اللہ نے انسان کو نہیں کہا کہ لمٹ میں آ جائے, اللہ نے خود بلند کیا. مجھے کوئی مائی کلال بتا دے رب کی حد ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا جس کی حد نہیں نا, اس بے حد و بے حساب نے اپنے مصطفیٰ کا ذکر بلند فرما دیا ہوا. تو پھر ہمیں کیسے کہتے ہو نبی پاک کے ذکر کی یہ حد ہے, یہ حد ہے؟ یہ بھی سنیے, یہ بھی سنیے. میں نے ایک جگہ پہ حاضری پیش کی, خطاب کیا. ایک بندے نے کہا جی یہاں ہمارے یہاں ایک بندہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ تم سنی لوگ نبی پاک کے ذکر کی حد کو کراس کر جاتے ہو. کرو صحیح, حد میں رہ کے کرو. اور آپ کو پتا ہے جہاں ہم حضرت عطار کے مرید ہیں وہاں اعلی حضرت کے ملانگ بھی ہیں. میں نے ایک سوال کیا, میں کہ مجمع میں اگر کسی میں جرأت ہے تو مجھے اس بات کا جواب دے. اگر وہ پرچی والا بندہ بیٹھا ہے وہ بھی مجھے اس بات کا جواب دے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کوئی بتائے حضور کے ذکر کی حد کیا ہے. حد تو بتا دے, کراس ہم نہیں کریں گے. میں نے کہا بتاؤ حد بھائی. ہوں سارے ویکھن انہوں کہن بول, وہ کہتا انہیں بولن جوگا چھڑیا ہی نہیں, اب کیسے بول لیں ہم. سمجھ آئیے نا بھائی. مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس و انور و اطہر کی حد کیا ہے؟ بتاؤ حد کیا ہے؟ میں نے نہیں بتا. میں نے کہا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ بھی بتائے گا تو سنی بتائے گا. ہاں حد ہے, یہ نہیں کہ حد نہیں ہے. لیکن وہ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے انسانی عقل کے اعتبار سے, انسانی طاقت کے اعتبار سے حد نہیں, لیکن اللہ کے اعتبار سے حد ہے. آپ سنیے وہ کیا ہے. امام بوصیری کا قصیدہ ہے بردہ شریف, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر یہ آپ کو بات ملے گی. اور میں آپ کو بتلا دوں حد کیا ہے. روکنے والوں اگر تم میں جرت ہوتی تو تم بتاتے, ہم بتا رہے ہیں. اور وہ یہ ہے, میرے نبی کو نہ خدا کہہ سکتے ہو نہ خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہو. اس کے علاوہ شان و عظمت کی جتنی باتیں ہیں کہہ دو, تمہارے جملے چھوٹے ہیں, مصطفیٰ کی شانیں بڑی ہیں. یہ ہے حضور کے ذکر کی حد. یہ ہے حضور کے ذکر کی, نہ خدا کہہ سکتے ہو نہ خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہو. بس اس کے علاوہ نبی کہو, نبیوں کا امام کہو, رسول کہو, رسولوں کا امام کہو, کائنات کا مالک کہو, بادشاہ کہو, سارے جہاں کے لیے رحمت کہو, والضحیٰ کہو, واللیل اذا سجا کہو, یاسین کہو یا طٰہٰ کہو. آپ جو کہتے جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں قبول ہی قبول ہوتا چلا جائے گا. اب آپ سمجھ آئیے حد کیا ہے. لیکن اگر آپ تھکے نہیں تو بعض لوگ نا بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. مجھے ہمارے انکل جی بتا رہے تھے کہ آج مرزے نو کچھ نہ آکھے آجے ہیں, ایسے واسطے آج میں کہنا کچھ نہیں پیا. لیکن ایک بات, چونکہ اس کی جو فکر ہے اس کا رد کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا. بتاؤ ذرا, بولو تو صحیح نہ یار ہے. اس کی گندی فکر کا رد کرنا تو ضروری ہے. اس کی فکر میں سوائے بے ادبی کے اور کچھ نہیں ہے. جبکہ داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ کے دیکھ لیں, میرے داتا صاحب فرماتے ہیں الدین کلہ ادب, دین سارے کا سارا سکھاتا ہی ادب ہے. اب جس بندے کے پاس ادب ہی کوئی نہیں, نہ صحابہ کا, نہ اہل بیت کا, نہ ولیوں کا, نہ علماء کا, سب کو کہتا ہے سارے فارغ نے, تو جڑا پوری امت نو فارغ کیتی کھلوتا ہے, اے پترا پھر تیرے تے ہن درود تے نہیں نہ پڑے جانے. آخر جداں دا تیرا منہ ہے کس نے تے چانڈ مارنی ہے نا جی. اور وہ پھر ساڈی ہے. ہاں آپ سنتے رہتے ہیں, بڑا پریشان جی بھی آ مولوی کتوں آیا. میں کہا پتر تینوں پیڑھی تا ہونی ہے. سمجھ آ رہی نا. اب آئیے ذرا اس فکر کو ہم آپ کے سامنے رکھیں, یہ کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام سے کامل تعلق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیے مجھے. کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارا تعلق ٹوٹنا چاہیے؟ ہر بندے کو پتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, اس کی فکر سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی ایک حدیث شریف ہے, اور اس حدیث میں یہ فرمایا
لا تتخذوا قبری عیدا. توجہ ہے؟ میری آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری قبر کو عیدگاہ. اب یہاں پر جتنے لوگ ہیں اہل سنت کے علاوہ اور بالخصوص یہ مرزا اینڈ کمپنی, سمجھ آ رہی ہے, اور اس کے جتنے بھی یہ فالور سمجھ لیں یا اس کے متاثرہ سمجھ لیں یا آزاد خیال لوگوں کا یہ سمجھ لیں کہ شیخ الحدیث ہے, آزاد خیال لوگوں کا یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ توجہ میری طرف کریے, مسئلہ سمجھا رہا ہوں. یہ کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے, اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, تو اس کا مطلب ہے جیسے عیدگاہ میں رش ہوتا ہے نا, تو نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر کبھی رش نہ لگانا, میری قبر پر نہ آنا. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, دوبارہ پھر سنیے. نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اہل سنت کے علاوہ مرزا کمپنی سمیت سارے یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے عیدگاہ میں رش ہوتا ہے, حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, میری قبر پہ کبھی رش نہ لگانا. تب میں صحیح مدینہ مدینہ کرتے ہو, مدینے میں جاتے ہو, وہاں نہیں جانا چاہیے. محفل چونکہ یاد مدینہ ہے نا, تو میں نے کہا بات نہ کروں تو میرا رانجھا نہیں راضی ہوندا, تو میں ہوں رانجھا راضی کروں گا. ٹھیک ہے, اب سنیے اس کا جواب. دوسروں نے کہا نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگانا. لفظ عید کا ترجمہ میلہ کر دیا اور لفظ عید کا ترجمہ رش کر دیا. میں نے کہا یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, لائیو چل رہا ہے, ہر صاحب علم بندہ میں دعوت فکر دیتا ہوں لفظ عید کا ترجمہ یا رش کر کے دکھا دے یا میلہ کر کے دکھا دے. لفظ عید کا ترجمہ یہ ہے ہی نہیں. عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی خوشی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوٹنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, اور یہ کہتا ہے حضور نے فرمایا میری قبر پر رش نہ لگانا. سیاستہ میں حدیث ہے, حدیث کا نمبر یہ ہے, میں بتا رہا ہوں, کوئی سنی تمہیں نہیں بتائے گا. تے آ جڑا سوشل میڈیا تے سنن نال پریشان ہو جاندا بھی یار ساڈے مولوی نے تے کدی اداں گل نہیں کیتی تھی, آ تے حدیث ہے, حضور نے تے آپ آکھیا ہے. ادھر دیکھو, اب مسئلہ سمجھو, حدیث بھی ٹھیک ہے, نمبر بھی ٹھیک ہے, متن بھی ٹھیک ہے, لیکن جو معنی بیان کر رہا ہے وہ غلط ہے. معنی بیان کر رہا ہے وہ غلط. حضرت مولا علی تشریف فرما تھے شیر خدا رضی اللہ عنہ. آپ نے نا جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آپ کا وہ معاملہ چل رہا تھا, قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں جو مطالبہ تھا حضرت امیر معاویہ چل رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے بھی 2-3 بندے آ جائیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے بھی آ جائیں, اور جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. تو ایک بندہ جو شیطان تھا بیچ میں سے, خارجی جو لڑا رہا تھا, وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ دے سکتا ہے. تو آپ نے ان 6 بندوں کو کیسے حکم بنا دیا؟ یہ کوئی خدا ہے؟ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اب لوگ پریشان ہو گیا کہ نہیں پڑھیا تے قرآن ہے, قرآن دے وچوں دلیل پہ دیندا ہے. حضرت مولا علی مسکرا پڑے, آپ نے فرمایا کلمۃ الحق ارید بہا الباطل, فرمایا قرآن صحیح پڑھ رہا ہے, مطلب غلط بیان کر رہا ہے. یہ پرابلم ہے اصل, قرآن صحیح پڑھ رہا ہے, مطلب غلط دے رہا ہے. اب آپ کہیں گے اتاری صاحب پھر اس کا کیا مطلب ہے جو حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ؟ میں نے کہا یار اگر عیدگاہ نہ بناؤ کا مطلب رش نہیں لگانا, مدینے نہیں جانا, تو پھر مجھے یہ بتاؤ نا, آقا کریم نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی, جس بندے نے حج کیا اور مدینے میں میری زیارت کرنے نہیں آیا وہ بے وفا ہے. مدینے نہ جانے والوں کو تو حضور بے وفا کہہ رہے ہیں. ہوں یہ گل سن کے میں واپس آ جاواں یا حضور دی سن کے مدینے جاواں؟ راستے آ گئے 2, لیکن رکو ایک اور حدیث سناتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے حج کیا میری وفات کے بعد, یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, فرمایا پھر وہ حج کرنے کے بعد مدینے میں آیا میری زیارت کی نیت سے, تو فرمایا ایسا ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہے. نبی پاک بلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں رش نہیں لگانا. ہن کدھر جائیے؟ تیسری حدیث, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے سے ہو سکے مدینے میں مر جائے, چونکہ جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا.
نبی پاک کہتے ہیں مدینے رہو، اے کہندا مدینے رس نہیں لاؤنا، ہن کدھر جائیے؟ چوتھی حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا المدینہ معلقۃ بالجنہ، فرمایا لوگوں یہ مدینہ جنت میں ہے، یہ ہمیں جنت میں جانے سے روک رہا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے بھائی جان، ہاں مدینہ جنت میں ہے۔ اور یہ معلقہ کا مطلب یہ دیکھو، یہ جیسے اوپر فانوس کتنی سونی قندیل لٹکی ہوئی ہے، یہ فرمایا اس سے پوری مسجد کا رنگ بدل گیا، اتنا سونا ہے۔ فرمایا جنت بڑی سونی ہے، پر جدو مدینہ گیا تو جنت اور سونی ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ کہتا ہے مدینے جانا نہیں، تو میں کہ مدینہ تے ہے جنت، تے جنت وچ جنتیاں نے جانا ہے، جنمیاں دا کی کام ہے؟ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ جاگو تو پنجویں بھی سناواں؟ پہلے آپ کے ذہن میں تو آئے نا کہ اس کا ہم نے رد کیسے کرنا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی او کچھ نہ آکھیا کرو، حدیثاں نال رد کریا کرو، میں کہ آج حدیثاں نال سن لے۔ ہاں آج پنجویں حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ اس کی سند میں کمزوری ہے لیکن روایت موجود ہے، فرمایا جو یہ بزرگوں سے منقول ہے بہت زیادہ، یاد رکھیں، فرمایا جو مدینے جائے اور نبی پاک کی مسجد میں 40 نمازیں پوری کر لے، حضور کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ نمازاں ہونیاں نے 8 دنوں چ پوریاں، تے تو کہنا مدینے رش نہیں لاؤنا، تے جے نے 8 دن رہنا ہے تے رش تے لگنا ہے، اور پڑھنا بھی مسجد نبوی میں نماز ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ جاگو تو 6ویں بھی سناواں؟ نہیں توجہ فرما رہے، کیوں جی اے ٹھیک ہے جی اس طرح ٹھیک ہے، میرا بھرا راضی ہو گیا، مینوں اور کی چاہیے جناب، بولو تو صحیح نہ یار۔ اب 6ویں حدیث سنا دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ جو مدینہ ہے اس کے ہر داخلی راستے پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، نہ یہاں دجال آ سکتا ہے، نہ طاعون آ سکتا ہے، خوش نصیبی آتا ہے۔ تو جو کہتا نہیں جانا، میں کہ پھر تو دجال ہے۔ کیوں جی بزرگو؟ بابا بول پیا، میری تقریر دا مول ہی ہن پورا ہویا جے۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ بولو جاگو تو 7ویں بھی سناواں؟ ادھر ویکھیا جے میرے ال موبائلاں چوں نکل گئے، جے تانوں چس نہ آوے نا تو پھر گل کریا جے۔ فرمایا اللہ دی قسم گل سن کے اگر یہاں او پتھر دا ٹوٹا نہ ہویا، دل تے دل میں مدینہ ہویا تو چس آئے گی، ٹھنڈ پہ جائے گی۔ فرمایا جو بندہ ہمارے مدینے میں آتا ہے، اور اگلا جملہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حوالہ دے سکتا ہوں، اسی جگہ بیٹھ کے جاؤں گا بھی نہیں حوالہ دوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا جو میرے مدینے میں آئے میری زیارت کے لیے، فرمایا اللہ کے فرشتے پھولوں کے اور رحمت کے گلدستے اٹھا کر میرے غلام کا استقبال کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ کے فرشتے رحمت کے گلدستے اٹھا کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دے تو یہاں صوفیاء کی تشریح کر دوں۔ پہلو یہ دسو یہ حدیث سن کے سواد آیا کہ نہیں آیا؟ آیا مزہ؟ اب اس کا ترجمہ، ہاں اب اس کا حاجی صاحب ترجمہ سنیے، لطف آئے گا۔ صوفیاء سے پوچھا گیا کہ بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ رحمت کے فرشتے میرے لیے استقبال کر رہے ہیں؟ فرمایا جب وہ مدینے پہنچے، اگر بار بار تلاش کرے کہ مسجد نبی کا مینار کدھر ہے، کہاں ہے مسجد، کہاں ہے حضور کا روضہ، فرمایا جب اس کی توجہ اپنے سامان کی طرف نہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہو، سمجھ لو فرشتہ آ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ بولو 8 پوریاں نہ کر دیا؟ میرا خیال ہے حاجی صاحب تو بندے ہی آج تھک گئے نے جناب۔ ادھر ویکھو میری سپیڈ 120 جے، میٹر ویسے میرا بھی 240 والا ہی ہے، یہ صرف موٹر وے کی وجہ تو میں 120 رکھی ہوئی ہے سپیڈ، تے اج تو میں اجے 90-100 تے چلے اللہ دے بندے ہو، پھر تسی ٹینشن لئی بیٹھے ہو۔ ہاں میں نے آپ کو میں پورا جگر پگھلا کے جاتا ہوں، پورا جگر، مالکان دی نوکری دیو، منڈ کے دیو، تن کے دیو، اور کچھ نہیں، مالک راضی تے ہو جاننا یار۔
ہم اپنے حضور کی نوکری کیوں جناب علی ڈھیلے ڈھالے انداز میں دیں؟ موبائل سے نکالیے ذرا، ہم جب نوکری دیں گے نا تو بڑے مزے کے ساتھ دیں گے، بعد میں جڑا بسترے تے سوئے گا نا تو گھنٹہ کی یاد کردہ رہے گا ایک باری وی آج بندے نے خون گرمایا ہے، حضور کی شان سنائی ہے۔ 8ویں حدیث سناواں؟ لاڑی کہنا مدینے نہیں جانا، مدینے رش نہیں لاؤنا۔ میں کیا اورا تو کہنا حدیثاں نہیں پڑھ دیا، 8ویں پڑھدا پیا۔ نبی پاک نے فرمایا، شرف المصطفیٰ میں حدیث ہے اور باقی دیگر ائمہ محدثین سب نے لکھی ہے، فرمایا لوگوں جب میں پردہ کر جاؤں گا میرے روزے پر اللہ نے یہ انعام میرے لیے مقرر کیا ہے، 70,000 فرشتے صبح آئیں گے، 70,000 شام کو آئیں گے، جو ایک مرتبہ آئے گا وہ قیامت تک دوبارہ نہ آ سکے گا اور درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ میں کہ مدینے تے رش لاؤنے نہیں تے 70,000 زندہ بندہ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس بات کو سمجھیے حضرات۔ اب آپ کہیں گے یار اتاری صاحب تو تے دا بیڑا ہی گرک کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں کہا بھائی یہی دسنا ہے بھی یہ تے پلے کچھ نہیں۔ اب آ جائے کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ ویسے یہاں ایک نکتہ عرض کروں، جزاک اللہ۔ ادھر دیکھو، فرشتے جو ایک مرتبہ ہیں دوبارہ نہیں جا سکتے۔ ایک نکتہ ہے اگر پسند آ جائے تو، ہمارے کندھوں پر بھی فرشتے ہیں، میں جب جاتا ہوں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ نہیں مزہ نہیں، نہ 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 سونیا جڑی میں گل کیتی ہے نا بھائی، دیکھو جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا نا تو فرشتے نے پوچھا دسو یا اللہ انہاں نو پیدا نہ کر، نحن نقدسو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں نا۔ تو اللہ نے فرمایا مینوں نیرے تسبیح والے نہیں چاہیے، کو انج دے بھی چاہیے نے نا۔ اے ساڈے استادہ ترجمہ کیتا سی علامہ صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، ساڈے کو او فوت ہو گئے نے، اس بندے نے انج ترجمہ کیتا، مزہ آ گیا۔ کہنے لگے اللہ نے فرمایا نیرے صوفی تسبیح والے نہیں، کوئی انج دے بھی ہونے چاہیے۔ آئے آئے ہیں، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم سے مشورہ کر لیا، اور یہاں نکتہ یہ ہے ابھی انسان پیدا ہوا نہیں، فرشتوں نے کہا یہ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کہے گا، انسان اجے جمیا نہیں، دنیا تے آیا نہیں، لڑائی جھگڑا ہویا نہیں، تو فرشتیاں نو پہلے پتہ ہے۔ تو فرمایا جے فرشتیاں دا علم غیب اینا ہے تو اے جڑے محمد تے درود و سلام پڑھتے ہیں پھر انہاں دے علم غیب دا حال کیا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نا بات سے بات نکل رہی ہے لیکن میں بریک کر کے پچھلی بات کی طرف، جب ہم مدینے جاتے ہیں یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے جدوں جاؤ نا حضور دے روزے تے دوسری باری تیسری باری تو ایک باری نا انہاں نو آکھیا جے یار میں فخر نہیں کرتا پر میرا ناز ضرور ہے، میں فخر نہیں کرتا، ہائے ہائے اے جنو چاسا وے او دعا نا، میں فخر نہیں کرتا میرا ناز ضرور ہے۔ دیکھو فرشتیا تیری برادری نورانی برادری دے فرشتے جڑا ایک باری آوے دوبارہ نہیں آ سکتا، آج میں گناہگار سی پر میرا وسیلہ دیکھ، میرے وسیلے نال تو بار بار مصطفیٰ دی بارگاہ جا رہا۔ بتاؤ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اتنے قیمتی تو ہم بھی ہیں نا، یہ ہے حضور کی شان۔ جزاک اللہ حضرت جزاک اللہ۔ گل جی اتھے ہی کھلوتی ہے، 8 حدیثاں سنائیاں باقی ترجمے کر کے سنائے، لیکن جواب یہ ہے اتاری صاحب آپ یہ بتلائیے پھر نبی پاک نے جو فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا سنیے جواب، اور ایک مرتبہ میں پھر کہوں گا گوڑے شوڑے چھڑ کے بہو، میری عادت ہے سدھے ہو کے بہو، اور اس کے بعد میں تقریر ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے جی کب تک آ رہے ہیں جی؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ایک گل آپ پھر ایک اور سنا دینے ہیں تو لیکن میں اصل پتہ کیوں چپ ہوا ہوں، آپ یہ باتیں سن کے بھی اگر چپ اور آہستہ ہو رہے ہیں نا تو میرا خیال ہے تسی نا کو اور شے سننی سی، مینوں وہ بھی آندی ہے پر میں کہہ رہا ہوں ہم تو 211 کا وولٹ اور 220 کا وولٹ لگا کے جاتے ہیں بندے کو تاکہ اس کی بیٹری چارج ہو جائے، اگر جاگو گے تو سناؤں گا نا بھائی جان۔ آئیے بھائی آئیے حضرات توجہ فرمائیے، مرزا اینڈ کمپنی اہل سنت کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سارے یہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، وہ یہ کہتے ہیں
میں نے آپ کو 8 حدیثیں سنائی جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدینے گئے بغیر ایمان والے کا گزارا نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو اب پھر اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے. اب آئیے اس موڑ پہ ہوں, عشق والوں کی طبیعت میں وجد آ جائے گا, ایسا لطف آئے گا آپ حضرات کو. دوستان گرامی, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس کا یہ ترجمہ نہیں کہ حضور نے فرمایا میری قبر پر رش نہ لگانا. ادھر دیکھو, اس کا ترجمہ یہ ہے, 1400 سال سے امت نے یہ بیان کیا ترجمہ, یہ مرزا اینڈ کمپنی اور جتنے بد عقیدہ لوگ ہیں ان سب کو ماننا پڑے گا. نبی پاک نے فرمایا تھا لوگوں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. کیا مطلب؟ فرمایا عیدگاہ میں تم سال میں صرف 2 مرتبہ جاتے ہو, بعد میں عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے, میری قبر پر 2 مرتبہ نہ آنا. ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو سارے. ایک ترجمہ یہ ہے, دوسرا بھی سن. ملا علی قاری کہتے ہیں ترجمہ یہ بنتا ہے, اور لوگوں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جاتے ہو, تمہاری دونوں مرتبہ عید ہوتی ہے, اور میرے روزے پہ جب جب آؤ گے تمہاری عید ہو جائے. بتاؤ بھائی مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ جب جب میرے روزے پہ آؤ گے, جب جب میری قبر پہ آؤ گے. حضرات توجہ میری طرف, ایمان دے نال دسو کتنا فرق آ گیا بات کا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث پڑھ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نمبر بتا رہا ہے, اور خود رونگ نمبر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, خود 2 نمبر ہے, اس کو پتہ نہیں میں نے حقیقت کیا بیان کرنی ہے. صوفی اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات سنا دوں آپ حضرات کو. یہ ہے مدینے کی شان, جانا پڑے گا. موطا امام مالک کی ایک حدیث سناؤں آپ حضرات کو. میں علامہ تصدق مدنی صاحب, آپ کی توجہ, حضرات علماء جتنے بیٹھے ہیں طلباء سب کی توجہ. موطا امام مالک میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ, حضرت مولانا, یہ جتنے میرے بھائی علماء بیٹھے ہیں, یہ آپ نے حدیث لکھی ہے. اور میں یقین کریں, کل میں نے اشتہار کا ٹائٹل دیکھا تو میں نے مدینہ شریف کے فضائل پر تقریر یاد کی تھی. یہاں جب آیا تو آپ نے میرا رخ بدل دیا, ہم نے کہا یہ سنا دیتے ہیں بھائی. یہ میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث شریف پڑھی ہے, پہلی مرتبہ, شاید پہلے پڑھی ہو مجھے یاد نہیں تھی, لیکن کل میری نظر سے پہلی مرتبہ گزری. حدیث کیا ہے؟ مدینہ شہر میں نا ایک بندہ فوت ہو گیا, صحابی, اس کی نا قبر کھودی جا رہی تھی. امام مالک لکھ رہے ہیں, ادھر سے ایک شخص آیا, اس نے کہا کیا ہوا ہے, قریب دیہات سے. اس نے کہا جی فلاں فوت ہو گیا. اچھا کیا ہو رہا ہے؟ قبر بن رہی ہے. چلتے چلتے قبر پر آیا, ادھر دیکھیے گا, قبر کو ایسے دیکھ کر نا اوپر سے ایسے جھانک کر, پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا یار کیا بندہ مومن کے لیے بڑی عجیب جگہ ہے. اس کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بندے تیرے منہ سے بری بات نکلی اور غلط بات نکلی. اس نے کہا یا رسول اللہ میری مراد یہ نہیں تھی کہ مدینے میں دفن ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. حضور میری مراد یہ تھی کہ ایک گاری مر گیا ہے, اگر کہیں غزوے میں شہید ہو جاتا, میری مراد یہ تھی کہ یہاں نہیں کہیں اور اس کا مزار بنتا تو پھر یہ مزہ ہی آ جاتا. ہاں 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 ہاں, یاد مدینہ محفل کرنے والوں اور یاد مدینہ کی محفل میں آنے والوں, یہ بات ضرور ہے سننے والی. نبی پاک نے فرمایا خود میں مانتا ہوں اور تمہیں میں نے بتایا ہے جہاد کے بڑے فضائل ہیں. فرمایا لیکن یاد رکھ جہاد میں چل کے شہید ہونے سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے اللہ مجھے موت دے تو مدینے میں عطا فرما دے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ موطا امام مالک میں حدیث لکھی ہوئی ہے.
اسی واسطے حضرت فاروق اعظم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے موت عطا کر، شہر مدینہ میں عطا کر، اور فرمایا کہ شہادت کی موت عطا کر۔ آپ کی بیٹی جو ام المومنین ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک دن پاس بیٹھی تھی، کہنے لگے ابا جان ایک بات پوچھوں؟ کہا بیٹا پوچھ۔ فرمایا بات یہ ہے آپ اکثر یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے موت بھی دے، شہادت کی بھی دے، مدینے میں بھی دے، تو یہ تین قسم کی اکٹھی ڈیمانڈیں آپ کی کیسے پوری ہوں گی؟ فرمایا اب میں پنجابی ترجمہ کرنے لگیا، فرمایا جن نے پیار نہ میں مانگنا نا اے ہو جانیاں نے پوریاں، جن نے پیار نہ میں مانگدا پیا۔ اور دیکھ لیجئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب موت آئی تو شہادت کی، اور جب موت آئی تو مدینے میں۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل جو مدینے کے سنے ہوئے تھے، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق آپ دعا کرتے تھے، اور جب کرتے تھے تو رب نے قبول فرما لی۔ یہ ہے مدینہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تمام دوست تشریف رکھیں، تمام دوست تشریف۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ انٹرنیشنل ثنا خان، ہمارے نہایت مخلص بلکہ اخلص، ہمارے بہت ہی پیارے دل کے قریب، سبحان اللہ، کیا شاہین فکر رضا، اللہ اللہ اللہ، کیا شاہین غوث و رضا، کیا بات، حافظ ہدایت بخشش، کیا بات ہے۔ حضرت صاحب زادہ علامہ محمد اویس رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہوئے، اور میری دعا ہے اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے۔ اور آپ نے جب سے ہم نے ہوش سنبھالی آپ کی نعتیں سنتے آئے، اور نعت کو نعت کے رنگ میں پڑھ کے دکھایا، اور جو ایک نعت خانوں کے لیے عملی سبق ہوتا ہے اس کا بھی مظاہرہ فرمایا، اور کئی ایک نعت خانوں کی تعداد پوری دنیا میں موجود ہے جنہوں نے آپ سے سیکھا اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت کی زندگی میں برکات عطا فرمائے۔ آخری گزارش آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کی، یہ تقریباً 1 گھنٹہ 25 منٹ کی جو گفتگو کا حاصل اور نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے کامل طریقے سے محبت فرما لیجیے۔ آنے والے اٹھنے والے فتنے اور یہ جو نت نئے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے مبلغ، سمجھ آ رہی ہے، ان کے پیچھے چل کر اپنے عقیدے مت بگاڑیے۔ فتنوں کا دور ہے، آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو اپنا سبق اور وظیفہ بنا لیجئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی، اور جس نے میری بیویاں، تفسیری ترجمہ یہ ہے میری بیویاں جو تمہاری مائیں ہیں ان سے عقیدت رکھی، اور اگلا جملہ ہے ساری زندگی ان میں سے کسی کے خلاف کوئی نازیبا جملہ نہ بولا، اگر اسی پر یہ بندہ فوت ہو گیا، فرمایا جنت میں جس درجے میں ہم ہوں گے اس ادب کا صدقہ اللہ اس بندے کو بھی ہمارے درجے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ کیا میں امید کروں ادب والے راستے پر رہیں گے؟ اس دور کے اندر 2 چیزیں سب سے زیادہ، ایک تو یہ تشکیک کا دور ہے اور دوسرا تضحیک کا دور ہے۔ شک پیدا کیا جا رہا ہے قرآنی تعلیمات میں، صحابہ کرام کے کردار کشی کی جا رہی ہے، ان میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اولیاء کاملین کے پیچھے تو وہ جو جہلم کا لٹ ہے، لٹ لے کے لگا ہوا ہے، اس کا علاج ہم اپنے حساب سے کرتے رہتے ہیں، جیسی بولی ہو جیسا بات ہو ہم پھر اس کو دوائی دیتے رہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے بچنا ہے، صرف یہ کہ حدیث ہے، نمبر ہے، ریفرنس ہے، بھائی نمبر نہ دیکھ، رونگ نمبر بھی دیکھنا، اس بات کو سمجھیے۔ اور اس کے بعد ہم سب کو چاہیے تضحیک سے بچیے، علماء کی تضحیک، چھوٹے چھوٹے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، نعت خانوں کی تضحیک، چھوٹی سی بات پرانی ویڈیو اٹھا کے کبھی اس بندے کے خلاف کبھی اس بندے کے خلاف، اور سمجھانے کے لیے اتنے لمبے میسج کرتے ہیں آپ یوں کریں آپ یوں کریں۔ اور بابا میدان خالی ہے، تم خود کیوں نہیں آتے ہو؟ میدان میں جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کو پتا ہے میں نے کیسے کھیلنا ہے، باہر کھلونا والا کہندا ہوندا انج شاٹا مارو تے انج مارو، کھلو رہا ہے
پتہ ہے فکر رضا والے بندوں کو کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے. فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن کم از کم جو کام کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں مت کھینچو، ان کے لیے دعا کیا کرو اور ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ. کیا میں امید کروں کہ اس ادب والے راستے پہ رہو گے، تشقیق اور تدحیق سے بچتے رہو گے؟ اگر ایسا ہوگا تو ہماری دنیا بھی بہتر، ہماری آخرت بھی بہتر. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آپ کی زیارت ہوگی. آمین 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 بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.